الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. محترم مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اور درود و سلام اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہاں کا سردار۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے مخلوق میں جب دو چیزوں کو جوڑنا ہوتا ہے تو تیسرے کا انتخاب کرتا ہے، دو چیزوں کو ملانا ہوتا ہے تو تیسرے کا محتاج کرتا ہے، دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے تیسرے کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ لوگ دیکھیں اور غور کریں کہ دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جس سے وہ جڑتے جڑتے ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کسی کاغذ کو اگر جوڑنا ہوتا ہے، کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو گم کی ضرورت یا ٹیپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کپڑے کو دیکھتے ہیں تو کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سوئی تاگے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کسی لکڑی کو دیکھ لیتے ہیں تو لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اس میں کینوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے ذریعے سے اسے بنایا اور تراشا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اس میں ویلڈنگ کی جاتی ہے اور اسے طاقتور بنایا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے یہ نظام ہی ایسا ہے کہ جو چیز جڑی ہوتی ہے اور اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کو پھر سے جوڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی ہیں، اب میں آتا ہوں اپنی اصل بات پر۔ دنیا کی چیزیں جب ٹوٹ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی چیز کے ذریعے سے اس کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جب انسان کے دل آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کے دل جب ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، انسان کے دل جب اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، انسان کا دل جب اپنے نبی سے دور ہو جاتا ہے، انسان کا دل اس دین سے جب دور ہو جاتا ہے، انسان کا دل اس دنیا میں جب ڈوب جاتا ہے، انسان کا دل اس دنیا کی عیش و عشرت میں گھل جاتا ہے، تو ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو، ایسے ڈوبے ہوئے دل کو کون سی چیز ہے جو جوڑتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو ملاتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا اس پر اور میرے پیارے محبوب پر اور نیک عمل کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو یہی ایمان کی دولت ہے جو ایک دوسرے کے دلوں میں محبتوں کو پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ ایمان کی طاقت ہے
جو انسان کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑا کرتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، انسان کی حیثیت، انسان کی حقیقت اس کے دل کے دھڑکنے سے ہوتی ہے، اور یہ دل محبت کا شکار ہو جاتا ہے، یہ دل کسی کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جب اسے دنیا والوں کی محبت مل جاتی ہے تو یہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ دل اللہ سے مل جاتا ہے تو وہ دنیا سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر بندہ بن جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر دو حقوق رکھے ہیں، دو حقوق ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حقوق حقوق اللہ کہلاتا ہے، یعنی وہ حقوق، وہ احکام، وہ تعلق جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، اسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ حقوق جو بندے کا دوسرے بندے سے ہوتا ہے، اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ حقوق اللہ میں تو پاس ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے تفصیل پیش کرتا ہوں کہ حقوق اللہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے جو معاملات کرتا ہے، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا وغیرہ وغیرہ عبادتیں جو ہیں، یہ اللہ سے آپ کا تعلق ہے، یہ اللہ کے کچھ حقوق ہے جو ہم پر فرض ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہم پر فرض ہے، حج کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ جو فرائض ہیں یہ اللہ کے حقوق میں آتے ہیں، یہ سے حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ حقوق العباد اسے کہتے ہیں کہ ایک بندے کے دوسرے بندے سے تعلقات ہوتے ہیں، ایک بندے کے دوسرے بندے کے اوپر جو حقوق ہوتے ہیں اسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اسی کے اندر ماں باپ کا اولاد پر حق آتا ہے، ماں باپ کے اولاد پر حقوق آتے ہیں، اولاد کے ماں باپ پر حقوق آتے ہیں، ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق آتے ہیں، ایک دوست کے دوسرے دوست پر حقوق آتے ہیں، ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر حقوق آتے ہیں، ایک انسان کے اپنے رشتہ دار پر حقوق آتے ہیں۔ ایسے کئی طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رشتے دیے ہیں اور ان کے حقوق بتائے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بیوی کا اپنے شوہر پر حقوق ہوتا ہے، ایک شوہر کا اپنی بیوی پر حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ حقوق عطا کیے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ان حقوق میں فیل ہو جائیں گے، اگر ہم ان معاملات میں کوتاہی کریں گے تو یہ ہمارے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ کا آپ سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اگر اس میں کچھ کوتاہی اور غلطی ہوتی ہے اور اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کا حقوق تم نے مارا ہے، جس کا دل تم نے توڑا ہے، پہلے اس سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کرے گا تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت سخت حقوق ہے جس کا ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ قدم قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہے۔ لیکن ہم انہی معاملے میں سب سے زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف تو کرے گا لیکن اپنے حقوق معاف کرے گا، لیکن بندوں کے حقوق جب تک تم ان بندوں سے معافی نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دل جو ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں، جو ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں،
آج ہمارے دل میں شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہیں ہے، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہیں ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہیں ہے۔ آج ایسے کتنے رشتے ہیں جس کے اندر ہماری محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ دل ہمارا ایک دوسرے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ دل ایک دوسرے سے کٹتا چلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہم پامال کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر اس کو جوڑنا ہے تو ہمیں دین پر آنا پڑے گا، ہمیں ان الدین عند اللہ الاسلام پر عمل کرنا پڑے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں ہمیں دی ہیں، اس کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو ہمارا ہر حقوق برابر ادا ہوگا اور ہم اس پر 100% اتر سکیں گے۔ اب میں آپ کو وہ اسباب بتاتا ہوں جس سے ہم ان کنیکشن سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تعلقات ہمارے جن چیزوں سے کمزور ہوتے ہیں، میں وہ وجوہات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں یہ خیال رہے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں، دنیا کی غرض سے نہ کریں، مطلب کی غرض سے نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے بھی محبت کرو تو اللہ کی غرض سے محبت کرو۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ ہر کسی سے محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی تھی تو دوسرا صحابی بھی تڑپ جاتا تھا، اگر کوئی پیاسا ہوتا تو دوسرا صحابی بھی تڑپ کر اس کی پیاس بجھانے کی تڑپ میں لگ جاتا تھا، اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہوتا تو دوسرا صحابی اسے کھانا کھلانے کے اور اس کے پیٹ بھرنے کی فکر میں لگ جاتا تھا۔ تو یہ دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں سے محبت رکھنا یہ بہت بڑا افضل درجہ ہے۔ تو یہ دل اگر دنیا کی محبت میں ڈوبا ہے، اگر یہ دل دنیا کی لالچ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ دل اور یہ محبت ہمیں کامیاب نہیں بنا سکتی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ابراہیم ابن ادھم کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ ابراہیم ابن ادھم ایک مرتبہ رات میں اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا ہوا ہے اور وہ ایک قلم اور کاپی لے کر اس میں کچھ لکھ رہا ہے۔ تو ابراہیم ابن ادھم نے پوچھا کہ اے فرشتے تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا میں ان لوگوں کی لسٹ لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی فہرست اور لسٹ بنا رہا ہوں۔ تو ابراہیم ابن ادھم نے فرمایا دیکھو تو صحیح کہیں اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ تو فرشتے نے جب اس لسٹ میں دیکھا تو اس میں ابراہیم ابن ادھم کا نام نہیں تھا۔ تو فرشتے نے کہا تمہارا نام یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو بادشاہ ہو، تم تو دنیا کی فکر میں ڈوبے۔ تو ابراہیم ابن ادھم نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، میرا نام ان میں دیکھو جو اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ تو چنانچہ فرشتہ اس فہرست میں ان کا نام ڈھونڈنے لگتا ہے تو ان کا نام اس میں درج رہتا ہے۔ پھر چند دن گزر جاتے ہیں، پھر فرشتہ خواب میں آتا ہے تو ابراہیم ابن ادھم پھر وہی منظر دیکھتے ہیں کہ فرشتہ پھر کاپی اور قلم لے کر بیٹھا ہے اور وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آج کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے فرمایا آج میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ تو ابراہیم ابن ادھم نے فرمایا دیکھو تو صحیح اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں مبارک ہو، اس فہرست میں سب سے پہلا نام تمہارا ہی درج رکھا ہوا ہے۔ تو ابراہیم ابن ادھم کو فرمایا گیا کہ یہ مقام تمہیں اس لیے ملا ہے کیونکہ تم جن بندوں سے محبت کرتے ہو اللہ کی غرض سے محبت کرتے ہو، اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہو، جس کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر چکا ہے۔ تو تمہارا کوئی بھی کنیکشن ہو، کوئی بھی تعلق ہو، اس میں اللہ کا حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے۔
تو وہ چیزیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، وہ دل جو ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، اس میں سب سے پہلی وجہ آتی ہے غفلت۔ انسان غفلت کو اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، یہ دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت جسم مانگتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا کی محبت مطلب کی محبت ہے۔ اگر آپ سے مطلب ہے تو وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کو چڑھائے گا، آپ کی تعریفیں کرے گا، پھر آپ سے جب مطلب نکل جائے گا تو وہ آپ کو پوچھ کر پھینک دے گا۔ تو یہ ہوتی ہے دنیا کی محبت۔ تو دنیا کی محبت میں جسم سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، اور جو اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ اس کا دل زندہ ہونا چاہیے، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا دل جب زندہ رہے گا اور غفلت سے دور رہے گا تو وہ دل اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلین میں سے مت ہو جانا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو یہ دل اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ کرنا۔ جس وقت یہ دل غافل ہو جائے گا تو سمجھو آپ کا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ رہا، آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا دل اللہ سے غافل ہو رہا ہے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے یہ دل اللہ سے دور ہوتا ہے وہ ہے غیبت۔ ہم ہر وقت ہر گھڑی کسی نہ کسی کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ غیبت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے۔ حدیث کے اندر اس کے لیے فرمایا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من القتل، یعنی غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تمہارے سامنے ایک مردار انسان کا گوشت رکھا ہو اور تم اسے نوچ کر کھاؤ؟ تو فرمایا نہیں، ہم اسے گوارا نہیں کریں گے۔ تو فرمایا جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تم مردار انسان کا گوشت کھا رہے ہو۔ جب دو انسان ملتے ہیں تو تیسری کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہماری محفل ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور ہمارا دل بھی سخت ہوتا جاتا ہے، جو ہمارے اللہ سے تعلق کو کمزور کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے غفلت، اور دوسری چیز ہے غیبت، اور تیسری چیز ہے کینہ، ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہنا، جس کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کر سکتا ہے۔ اب کینہ کہتے کسے؟ غیبت کہتے ہیں برائی کرنے کو، اور غیبت کہتے ہیں کسی کے پیچھے لگ جانے کو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں گا اور اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اور فرمایا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، مجھے گم ہو جانے دو، میں میرے اللہ کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ وہ ایک غار میں جاتا ہے اور صبح شام صرف عبادت ہی عبادت کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا، اور اللہ نے اسے الہام دیا اور فرمایا کہ اے میرے بندے، میں تیری عبادت کو قبول کر چکا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے، تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ تو اس نے فرمایا کہ اللہ، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی طرف سے غیبی نظام سے مجھے روزی عطا فرمائے، مجھے کھانے کا انتظام فرمائے، میرے گھر میں روزی کی برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے ان کی دعاؤں کو ایسا قبول کیا کہ وہ وہاں سے نکلے اور اپنے گھر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ انہیں خیر سے کھانا دیا کرتا تھا، اور اتنا کھانا، اور اس کھانے میں اتنی شفا ہوتی تھی کہ وہ گھر کا کھانا، اس شخص کا کھانا سارے گھر والے کھانا شروع کر دیے، اور وہ کھانا کھانے کے بعد تمام گھر والوں کی جو بھی بیماریاں تھیں وہ ساری بیماریاں ختم ہونے لگی۔
اب انسان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، وہ چلبلا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ٹال مٹول کرتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کون سی چیز ہے ان کے اندر یہ کامیابی ہے۔ چنانچہ ان کا ایک پڑوس میں رہنے والا تھا، اس نے یہ منظر کو دیکھا اور اس شخص کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا تم نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ تمہیں نوازتا ہے؟ تو اس نے بہت اصرار کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، پھر اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی۔ چنانچہ اس نے بھی وہی عمل کرنا شروع کیا اور وہ بھی وہیں پر جا کر بیٹھ گیا جہاں پر وہ شخص بیٹھا تھا اور وہ بھی اسی طرح سے عبادت کرنے لگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی عبادت بھی اللہ نے قبول کی اور اللہ نے فرمایا کہ اے بندے میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ اے اللہ میں آج اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں اپنے پڑوس کے وہ شخص کے لیے مانگ رہا ہوں جس کو تو نے اتنا سب کچھ دیا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو آج اس سے سب کچھ چھین لے، میں اس کو دیکھ نہیں سک رہا ہوں۔ تو ان بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کی بلندی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ ہر کسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ صبح شام گناہوں میں گزارتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب ایک صحابی آ رہا تھا تو حضور نے فرمایا دیکھو دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے، تو صحابہ اس کو دیکھ کر حیرت کرنے لگے کہ یہ جنتی کیسے ہے، اللہ کے رسول نے اسے کیسی بشارت دی؟ تو ایک صحابی نے ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ اب ان کے گھر رہنے لگا اور ایک دن گزرا، 3 دن گزرے، 3 دن گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا تھا جب آپ آ رہے تھے تو دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے، تو میں آپ کے گھر 3 دن اس لیے رکا تاکہ میں وہ عمل دیکھ سکوں جس کی خاطر حضور نے آپ کو جنتی فرمایا ہے۔ تو اس نے فرمایا میں آپ کا کوئی ایسا عمل تو نہیں دیکھ رہا ہوں جو خاص ہو، جو عبادت میں ہم سے الگ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو میں بھی وہی پڑھتا ہوں، تم جو عبادت کرتے ہو میں بھی وہی عبادت کرتا ہوں، شاید ایک عمل ہوگا جس کی خاطر حضور مجھے جنتی فرماتے ہیں۔ جب میں رات کو اپنے بستر پر جاتا ہوں تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں اپنے دل کو بندوں کی برائی سے پاک کر رہا ہوں، میں اپنے دل کو لوگوں کی نفرت سے پاک کر رہا ہوں اور اس دل کو پاک اور صاف کر کے سو رہا ہوں۔ تو ان کا روزانہ رات میں یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ روزانہ ان کے دل پہ جو بھی تکلیف پہنچایا کرتے تھے وہ سب کو معاف کیا کرتے تھے اور اپنے دل کو ایک دوسرے کی برائی سے پاک اور صاف رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی کہا۔ تو محترم سامعین کرام، میں آپ کو وہ باتیں عرض کر رہا تھا کہ جس سے ہمارا دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس دل کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس دل کو جوڑنے کے لیے اس دین پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز میں نے کہی غیبت، غفلت، اور دوسری چیز ہے غیبت، اور تیسری چیز ہے کینہ، اور چوتھی چیز ہے تکبر۔ اگر آپ کے اندر تکبر ہوگا تو آپ کو کبھی یہ اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر آپ کے اندر تکبر ہوگا تو وہ آپ کو اپنی نظروں میں بڑا بنائے گا اور لوگوں کی نظروں میں چھوٹا کر دے گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس تفصیل کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز جو ہماری دل میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی رکاوٹ ہے وہ غصہ ہے، اور غصہ انسان کو کھا جاتا ہے۔ یہی غصہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسے عمل کر بیٹھتا ہے جو اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جتنا ہو سکے ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ حقوق العباد میں ہم پر جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں وہ حقوق ہم صحیح ادا کر سکیں گے، اور ہم صحیح اگر حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہی ہمارے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔